اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا سہارا تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا سہارا تھے۔ جن بے کس لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بن جاتے تھے اور ہر طریقے سے ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی آدمی نے آ کر فریاد کی، اے قریش کے لوگوں، تم باہر سے آنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، میں 3 بہت عمدہ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا۔ ابو جہل ان کو بہت کم قیمت پر خریدنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے کو اس سے زیادہ قیمت نہیں لگانے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ان اونٹوں کی کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ اس نے قیمت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رقم دے کر اس سے خود اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل وہیں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے اس غریب دیہاتی سے جو حرکت کی ہے، آئندہ کبھی ایسی حرکت کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ ابو جہل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روب پڑا کہ اس کے منہ سے یہی نکلا، نہیں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ایک عورت مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس کے سر پر اتنا بھاری بوجھ تھا کہ مشکل سے قدم اٹھا سکتی تھی۔ لوگ اس کی ہنسی اڑانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو مشکل میں دیکھ کر فوراً آگے بڑھے اور اس کا بوجھ خود اٹھا کر اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ لوگ اسے گرتے دیکھ کر ہنسنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ روزانہ اس عورت کے گھر کھانا دینے جاتے تھے۔ مدینہ میں ایک پاگل عورت تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلو اور میرا فلاں کام کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کہو جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اور اس کا کام کر کے واپس آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا سہارا تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا سہارا تھے۔ جن بے کس لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بن جاتے تھے اور ہر طریقے سے ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی آدمی نے آ کر فریاد کی، اے قریش کے لوگوں، تم باہر سے آنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، میں 3 بہت عمدہ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا۔ ابو جہل ان کو بہت کم قیمت پر خریدنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے کو اس سے زیادہ قیمت نہیں لگانے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ان اونٹوں کی کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ اس نے قیمت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رقم دے کر اس سے خود اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل وہیں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے اس غریب دیہاتی سے جو حرکت کی ہے، آئندہ کبھی ایسی حرکت کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ ابو جہل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روب پڑا کہ اس کے منہ سے یہی نکلا، نہیں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ایک عورت مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس کے سر پر اتنا بھاری بوجھ تھا کہ مشکل سے قدم اٹھا سکتی تھی۔ لوگ اس کی ہنسی اڑانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو مشکل میں دیکھ کر فوراً آگے بڑھے اور اس کے بوجھ خود اٹھا کر اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ لوگ اسے گرتے دیکھ کر ہنسنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ روزانہ اس عورت کے گھر کھانا دینے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ روزانہ اس عورت کے گھر کھانا دینے جاتے تھے۔ مدینہ میں ایک پاگل عورت تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلو اور میرا فلاں کام کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کہو جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اور اس کا کام کر کے واپس آئے۔